نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ لا ریب کتاب عطا فرمائی جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم اپنے بگڑے ہوئے کام بنا سکتے ہیں۔ اور انسان جب اس کتاب پر عمل نہیں کرتا، قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنی گھریلو زندگی شریعت کے خلاف گزارنے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور قبر و آخرت میں بھی بربادی ہے۔ گھریلو بے سکونی، بے چینی اور نا اتفاقی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یقیناً نجات قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ پیارے و محترم بھائیوں، ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ قادریہ لان شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس کراچی میں ہم جمع ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرے میں پائے جانے والی کسی اہم برائی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نقصانات کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا علاج اور اس سے بچنے کے طریقے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، جس کا عنوان عقل کا دشمن ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس نے مسلمانوں کی عقل کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس سے گھر کے گھر اجڑ گئے، گھریلو سکون چین برباد ہو گیا۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات تباہی و بربادی کے ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو بسا اوقات ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ برائی جسے ہم نے عقل کا دشمن قرار دیا، جسے روایتوں میں عقل و دانش کا دشمن کہا گیا، وہ غصہ ہے۔ جب انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور اس عقل کے دشمن کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو غصے کے اندر وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے باہر ہوتے ہیں، تباہی و بربادی کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ در حقیقت غصے کو قابو میں رکھنا پرہیزگاری اور تقوی کی علامت ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔
سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 133 اور 134، 133 اور 134۔ اللہ رب العالمین جنت کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ پرہیزگار متقی وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی، خوشی غمی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور پرہیزگار لوگ غصہ پینے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور پرہیزگار لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی تو ان کی دلی کیفیات پر بہت ہی اچھا اثر ہوتا اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری اور مزید بڑھ جاتی۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا شیر خوار بچہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی کنیز گرم گرم سیخ لے کر آ رہی تھی۔ غلطی سے وہ سیخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بچے پر گری اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ ان بزرگ علیہ رحمہ کو شدید غصہ آیا، رنج اور غصے کی کیفیات چہرے پر ظاہر ہوئیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کنیز نے فوراً آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور جب وہ اس آیت کے اس حصے پر پہنچی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی پرہیزگار لوگ غصہ پینے والے ہوتے ہیں، آپ کا یہ سننا تھا کہ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے آگے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، والعافین عن الناس، نیک پرہیزگار لوگ لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ اس نے اگلا حصہ تلاوت کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کیا۔ محترم و پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غصہ پینے کا ذکر ہے، لوگوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے، احسان کرنے کا ذکر ہے، اور ایسے لوگوں کو متقی قرار دیا گیا اور فرمایا گیا جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور اس واقعے سے ہم نے سنا کہ اللہ کے نیک بندے قرآن پاک کو سنتے تو عمل کے لیے فوراً تیار ہو جاتے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی قرآن پاک پر عمل ضرور کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غصہ پی جانے کا حکم پہلے ہے اور معاف کرنے کا ذکر بعد میں ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ معاف وہی کر سکتا ہے
جو پہلے اپنے غصے کو پی لے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى آیت نمبر 43 43 25واں پارہ ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، بے شک جس نے صبر کیا ظلم پر، ایذا پر، وغفر اور معاف کر دیا اور بدلہ نہ لیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ کام ہمت والے کام ہیں۔ اس آیت کریمہ پر بھی غور کریں، پہلے صبر کا ذکر ہے، پھر معاف کرنے کا ذکر ہے۔ صبر نام ہے برداشت کرنے اور غصہ پینے کا۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو قرآن پاک با ہمت قرار دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غصہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہمت والے ہیں، اور غصہ پینے کو اور معاف کرنے کو بزدلی قرار دیتے ہیں۔ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ ہے یقیناً وہ فیصلہ درست ہے، بہترین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، 27ویں پارے کا 5واں رکو، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ تو وحی الہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر کسے قرار دے رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب باب نمبر 76، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، وہ شخص بہادر اور پہلوان نہیں جو کسی کو زمین پر پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر وہ شخص ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کے وقت وہ غصے پر قابو پالے اور اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث پاک جو مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے، 5ویں جلد صفحہ نمبر 367، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السرعۃ کل السرعۃ، السرعۃ کل السرعۃ، السرعۃ کل السرعۃ، بہادری اور مکمل بہادری، بہادری اور مکمل بہادری، بہادری اور مکمل بہادری، یعنی گویا کہ آپ نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا بہادری اور مکمل بہادری یہی ہے، الرجل الذی یغضب، ایک وہ شخص جس سے غصہ آئے، فیشتد غضبہ، اور وہ شدید غصے میں مبتلا ہو جائے، وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، وَيَقْشَعِرُ جِلْدُهُ، اور اس کے رونگٹے غصے کے مارے کھڑے ہو جائیں، فَيَسْرَعُ غَضَبَهُ، تو بہادر اور کامل بہادر صرف وہی ہے جو اس عالم میں بھی اپنے غصے پر قابو پالے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ غصہ پینے والا، لوگوں سے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، احسان کرنے والا بزدل نہیں ہے،
وہ بہادر ہے، باہمت ہے، باوقار ہے، باحوصلہ ہے۔ ہاں، غصے میں بے قابو ہو جانے والا وہ بزدل ہے، وہ بے ہمت ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 36 اور 37، 36 اور 37، 25ویں پارے میں غصہ پینے والوں کی شان بیان کی گئی اور ارشاد فرمایا گیا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس جو کوئی بھی چیز تمہیں دی گئی دنیا کے اندر تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ اس سے بہتر ہیں، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ جنت کی ابدی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ للذین آمنوا، ان نیک لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ اور بے حیائی کے بڑے بڑے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ایمان والوں، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں اور غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سوال کیا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا، دوسری جلد صفحہ نمبر 175، انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ما یباعدنی من غضب اللہ عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا لے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں، الترغیب و ترہیب، تیسری جلد صفحہ نمبر 300 پر یہ روایت موجود ہے۔ عن ابی الدرداء قال قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں لے جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور تیرے لیے جنت ہے، یعنی تو غصہ نہ کر تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، الصبر عند الغضب، صبر غصے کے وقت، یعنی غصے کے وقت برداشت کرنا اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا، والعفو عند الاساءۃ، اور لوگ جب برائی کریں، برا سلوک کریں، اس وقت معاف کرنا، درگزر کرنا،
یہ بڑے سعادت مند لوگوں کے کام ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ، جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ، اور اللہ تعالی ان کے دشمنوں کو ہلاک فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ یقیناً غصہ کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر دشمنی موجود ہو تو غصہ کرنے سے دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر دشمنی موجود نہ ہو تو غصہ کرنے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص غصے پر قابو کرے اور برائی کا جواب اچھائی سے دے تو اس کی برکت سے بسا اوقات دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34، ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم ایسا کرو گے تو پھر یہ دشمنی جو تمہارے اور اس کے درمیان پائی جاتی ہے یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ غصہ پینے اور غصے کو قابو رکھنے کی بے شمار برکتوں میں سے 3 برکتیں ایک حدیث پاک میں بیان کی گئیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جسے حاکم نے روایت کیا۔ الترغیب و ترہیب 3 جلد صفحہ نمبر 302 پر یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 من کن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی آواہ اللہ فی کنفہ، اللہ تعالی اسے اپنی حفاظت میں پناہ دے گا۔ وستر علیہ برحمتہ، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ وادخلہ فی محبتہ، اور اللہ تعالی اسے اپنی محبت میں داخل فرمائے گا، اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ من اذا اعطی شکر، ایک وہ شخص جس پر کوئی احسان کرے، جسے کچھ دیا جائے تو شکریہ ادا کرے۔ وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، اور جب کوئی اس پر ظلم کرے اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دے، درگزر کرے۔ وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب وہ غصے میں آ جائے تو خاموش ہو جائے، یعنی غصے پر قابو پا لے۔ بخاری شریف کتاب الادب باب نمبر 76، یعنی چیپٹر نمبر 76، الترغیب و ترہیب، 3 جلد صفحہ نمبر 299، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رجلا قال للنبی اوصنی، بے شک ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔
فردد مرارن، اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے. قال لا تغضب، بار بار آپ نے یہی فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر. دوسری روایت میں راوی کا یہ قول بیان کیا گیا. مسند امام احمد 5ویں جلد صفحہ نمبر 373. ففکرت حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر، تو میں نے غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ غصہ کرنا تمام برائیوں کی جڑ ہے. یقیناً یہ بات بالکل درست ہے. امام غزالی علیہ رحمہ حضرت امام جعفر بن محمد علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا غصہ ہر برائی کی چابی کنجی ہے. آپ دیکھ لیجئے غصے کے کتنے نقصانات ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا بسا اوقات انسان کے منہ سے شیطان ایسے کلمات نکال دیتا ہے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. روایتوں کے مطابق غصہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے. جیسے شہد میں ایلوا ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے. غصے کے عالم میں بسا اوقات کوئی کلمہ کفر بک دیتا ہے، کوئی قرآن پاک کی بے ادبی کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کلمہ کفر نکل جائے اور وہ شخص کافر ہو جائے تو چاہے وہ شخص تہجد گزار ہو، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور جب تک توبہ کر کے ایمان نہ لائے تو کافر رہے گا. اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. غصے کے عالم میں بسا اوقات زبان سے طلاق جاری ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. غصے کی وجہ سے مار دھار، قتل و غارت گری، والدین کی دل آزاری، اور غصے کے عالم میں انسان اپنے گھریلو سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہاں تک کہ بس اوقات وہ غصے کے عالم میں اپنے والدین کو ایسا ناراض کر دیتا ہے کہ ان کے دل سے بددعا نکل جاتی ہے اور اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. غصے کے عالم میں انسان جب ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اس کی عقل اور اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، عزت سے محروم ہو جاتا ہے، عداوتیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریبی ساتھیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. سچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غصے سے بچو، غصے سے بچو. اور راوی نے سچ فرمایا کہ غصے سے بچنے کا حکم اس لیے دیا کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ابھی آپ نے سنا کہ غصہ ایمان کو برباد کرتا ہے. کنز العمال 3 جلد صفحہ نمبر 140. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے. کما یفسد الصابر العسل، جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غصہ ہر حال میں حرام ہے. بعض صورتوں میں غصے کا اظہار کرنا جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار واجب اور ضروری ہوتا ہے. مثلا
جب لوگ شریعت کی نافرمانی کریں تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 نواں پارہ، ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے پر پیچھے سے آپ کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے اور آپ نے اپنی قوم کے اس معاملے کو دیکھا، آپ جانتے تھے کہ میری قوم اب شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، غضبان اسفن، تو افسوس کرتے ہوئے اور انتہائی جلال اور غصے کے عالم میں آپ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے تھے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 9 28ویں پارے میں ارشاد ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی فرمائیے۔ ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، وہ غصہ برا ہے کہ جو ذاتی مفاد کے لیے ہو، جس میں انسان بے قابو ہو جائے اور شریعت کے خلاف وہ اقدامات اٹھائے۔ تو اس پورے بیان میں جہاں بھی غصے کی مذمت ہے تو اس سے مراد ناجائز غصے کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے، جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں ہماری پیشانی پر بل نہیں آتے۔ اگر ہمارا بچہ نماز قضا کر دے، جھوٹ بولے، تو غصہ نہیں آتا، اور دنیا کی خاطر صرف نمک کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سمجھ گئے کہ غصے کا ناجائز اظہار انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ غصے کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں، بلکہ قابو میں رکھنا مقصود ہے، اور غصے کو شریعت کا تابع بنانا مقصود ہے۔ جیسے آگ کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں، بلکہ آگ کے فوائد بھی ہیں۔ آگ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، گرمی حاصل کی جاتی ہے، آگ بہت ساری چیزوں کے پکانے میں کام آتی ہے، لیکن اصل مقصود ہے اس آگ کو کنٹرول کرنا۔ اگر یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر یہ پوری مکان کو، گودام کو، دکانوں کو جلا دیتی ہے۔ یہی عالم غصے کا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ غصہ جو ناجائز ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے، اس غصے کا قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس طرح کا اظہار کرنا غصے کا ناجائز ہے، نادرست ہے، اگر ہم اسے قابو میں نہ رکھیں تو یہ آگ کی طرح ہمیں اور ہمارے ارد گرد ماحول کو جلا دے گا۔ اس کے قابو میں رکھنے کے لیے چند باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسانی عقل انسان کے قابو میں نہیں رہتی، بلکہ شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ شیطانی ہاتھوں میں انسان کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان جس طرف چاہتا ہے بندہ اس طرف لڑک کر چلا جاتا ہے۔
ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے وقوفی نادانی کی اثر اور جڑ غصہ ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، شیطان نے بہت گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شیطان ناکام رہا۔ آخرکار شیطان انسانی صورت میں سامنے آ گیا اور کہا میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرا رب تجھے کھلا دشمن قرار دے اور میں تجھ سے دوستی کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں تو میں آپ کو چند وار بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ ان واروں میں سے جو سب سے خطرناک وار ہے وہ یہ ہے کہ میں انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو میں اس کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اور غصے کے عالم میں میں اس سے ایسا کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں غصہ ایک آگ ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اور اس کا دھواں دماغ میں پہنچتا ہے اور وہ عقل کو کالا اور تاریک کر دیتا ہے، اور پھر عقل کام نہیں کر سکتی، عقل کو کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی مثال حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جیسے غار ہو، اس غار میں اتنا دھواں ہو جائے کہ کوئی جگہ دھوئیں سے خالی نہ رہے، اور اتنا اندھیرا ہو جائے اس دھوئیں کی وجہ سے کہ اس غار میں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اسی طرح غصے میں مبتلا ہو کر انسان عقل سے پیدل ہو جاتا ہے اور اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے آج کا عنوان ہے غصہ عقل کا دشمن ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے سن چکے کہ جہاں جہاں ہم غصے کی مذمت کر رہے ہیں اس سے مراد اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا اور غصے سے بے قابو ہو جانا۔ اگر غصہ شریعت کے عین مطابق ہو اور غصے میں کوئی شخص آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو اور وہ غصے میں بھی حق بات کہے تو یہ غصہ برا نہیں، بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی سنتا اسے لکھ لیتا، تو مجھے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ غصے میں نہیں ہوتے، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ تو میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرمایا میرا غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور میں غصے میں بھی حق اور سچ بات ہی کہتا ہوں۔ تمام باتوں سے پھر یہ بات واضح ہوئی کہ غصہ جس کی مذمت ہے یہ وہ غصہ ہے جو ہم کرتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے ہے، اور پھر کنٹرول سے باہر ہو کر ظلم، زیادتی اور زبان سے اول فول بکنے لگتے ہیں۔ غصہ کرنے والا اگر سوچے کہ غصہ کرنے کا سبب کیا ہے تو ایک واضح بات ہے
کہ ہم سے کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے ہم غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ہمارے برابر ہو یا ہم سے کمزور ہو، یا ہو تو طاقتور لیکن ہم اسے کمزور سمجھیں، تو پھر ہم اس کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ غصہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس شخص پہ غصہ کر رہے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں، روزی ہم نے اس کو نہیں دی، زندگی اور موت ہمارے قابو میں نہیں، اسے زندگی ہم نے نہیں دی، ہم سب اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ہم اپنے مالک حقیقی کی دن اور رات میں ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اگر ایک قصور پر بھی سزا دے دے تو کہیں ہمارا ٹھکانہ نہ رہے، حالانکہ ہم رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے، یہ محض اس کا فضل ہے کہ اس نے انعام کیا، مگر پھر بھی ہم بندے ہو کر بندے پر اس قدر غصے میں آتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو، کوئی حرکت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم غصے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اللہ تعالی کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جس پر ہم غصہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس مظلوم اور کمزور پر غصہ کرنے کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اگر یہ بات سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں گے۔ قرآن و حدیث کے مطابق تو ہم سن چکے کہ غصہ انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ جب شریعت نے غصے سے منع کیا تو یقیناً اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اگر کسی چیز کو شریعت منع کرے اور اس کا نقصان ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ یقیناً آج نہیں تو کل ہم اس کے نقصانات کو سمجھ جائیں گے، اور غصہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آج میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا، اور کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ بے شمار بیماریاں صرف اور صرف غصے کے بے جا اظہار سے پیدا ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیقات کو ایک رپورٹ کی صورت میں پیش کیا گیا، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ غصہ دنیاوی طور پر بھی کتنا نقصان دہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا The greatest effect of anger is on the human sense, wisdom, acumen. When someone becomes out of control in anger, then sense, thinking power and understanding ability will be failed. جس کے معنی یہ ہے کہ غصے کا سب سے خطرناک اثر انسانی سینس، اس کی سوچ اور اس کی عقل پہ پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ جب کوئی شخص غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ، سمجھنے کی صلاحیتیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں۔ اینگر کریٹس اسٹریس، غصہ ذہنی دباؤ، ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ اینڈ اسٹریس ریلیزز فیٹی ایسڈس اینڈ گلوکوز انٹو دا بلڈ اسٹریم، اور ذہنی دباؤ فیٹی ایسڈس اور گلوکوز پیدا کرتے ہیں انسانی خونی بہاؤ میں۔ دیز کین بی کنورٹیڈ انٹو نیچرل فیٹ، اور پھر یہ گلوکوز اور فیٹی ایسڈس یہ نیچرل فیٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ کولیسٹرول، اور اس سے کولیسٹرول بنتا ہے۔ اینڈ ڈپوزٹڈ آن آرٹیریل والس،
اور خون کی رگوں کی دیواروں پر یہ چیزیں جم جاتی ہیں. دیز ڈپوزٹس کریٹ ریزسٹینس ٹو دا بلڈ فلو، اور یہ ڈپوزٹ خونی بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تھرو دا آرٹریز، تو رگوں سے خون گزرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو ہائی بلڈ پریشر. اس طرح یہ چیزیں ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتی ہیں. اس ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے انسان سگریٹ نوشی کا سہارا لیتا ہے، اور پھر سگریٹ نوشی کی کثرت کرنے کی وجہ سے وہ مزید بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض لوگ شراب، الکوہل اور نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایک رپورٹ کے مطابق کڈنی یعنی گردے کے اوپر خون کی ایک رگ ہے جس کا نام رینل آرٹری ہے. اس کے پاس ایک غدود ہے جسے سائنسی اصطلاح میں ایڈرینالین ہارمونز کہتے ہیں. تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو یہ ہارمونز تیزی کے ساتھ خارج ہوتے ہیں. اس سے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جسم بے قابو ہونے لگتا ہے. سانس پھولنے لگتی ہے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور منہ سے بسا اوقات جھاگ نکلنے لگتے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا اینگر ہیز سیریس سائیکولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل ایفیکٹس آن دا باڈی. بہت ہی زیادہ سنگین اور شدید جسمانی اور نفسیاتی برے اثرات انسانی جسم پر غصہ طاری کرتا ہے. along with heart disease, anger can also cause muscular, respiratory, skin problem, sexual problems, gastrointestinal and eating disorder and chemical dependence. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ غصہ کرنے سے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں سے ایک بیماری ہے پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، سانس کی بیماری، چہرے اور اسکن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. خصوصاً غصہ کرنے والے کا چہرہ، جو اکثر غصے کا اظہار کرتا رہتا ہے، اس کا چہرہ قدرتی حسن سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس رپورٹ میں کہا گیا سیکشل پرابلمز، کہ جو لوگ غصے کا اکثر شکار رہتے ہیں وہ جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پیٹ کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں کہا گیا کیمیکل ڈیپینڈنس، اس کا دار و مدار دواؤں پر ہوتا ہے اور وہ مختلف اوقات میں مختلف دوائیں کھاتا رہتا ہے اور ایک اذیت ناک زندگی گزارتا ہے. A recent North Carolina study revealed that those persons who become out of control in anger will have 3 times more chance to have heart attack than those who control their anger. جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کے بارے میں نارتھ کیرولینا میں ایک ریسرچ کی گئی اور اس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ جو لوگ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہارٹ اٹیک کا چانس رکھتے ہیں. 1 out of every 7 persons has or will have heart disease before the age of 60. جو لوگ غصے میں اکثر مبتلا رہتے ہیں تو 60 برس کی عمر سے پہلے وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے ان کے چانسز 14% ہیں. 2 out of 5 adults will have high blood pressure. اور جو غصے کے عادی ہیں
اور بالغ ہیں، جن کی عمریں کوئی زیادہ نہیں ہیں، نوجوان ہیں، مگر غصے کی عادت کی وجہ سے 40% اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں گے۔ اسٹڈیز آف پیشنٹس ہیو شون دیٹ اینگر انکریزز اسٹمک ایسیڈیٹی۔ مریضوں پر ایک تحقیق کی گئی اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غصہ معدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے۔ اینڈ السرز آر کازڈ بائی ایکسیسو اسٹمک ایسڈ، اور السر معدے کی تیزابیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے انتہائی واضح ہوا کہ غصہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ در حقیقت غصہ کرنے والا کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، بلکہ خود وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ غصے کی برائی ہمارے ذہنوں سے دور کرتا ہے اور اچھے اچھے نام غصے کو دیتا ہے۔ کبھی اسے بہادری کہتا ہے، کبھی جرأت کا نام دیتا ہے، کبھی ہمت و جواں مردی کا نام دیتا ہے۔ حالانکہ غصہ کرنا بہادری کی علامت نہیں، بلکہ یہ کمزور اعصاب کی علامت ہے۔ اگر غصہ جواں مردی کی علامت اور نشانی ہوتا تو عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار غصے سے دور رہتے۔ حالانکہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور بیمار جلد غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں۔ پس یہ معلوم ہوا کہ غصہ جواں مردی اور بہادری ہمت کی علامت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کتاب الزہد چیپٹر نمبر 18 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من جرعۃ اعظم عند اللہ من جرعۃ غیظ، اللہ کے نزدیک تمام گھونٹوں میں سب سے پسندیدہ گھونٹ غصے کو پینا ہے۔ قضمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، یہ وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اس غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے پیارا گھونٹ ہے۔ حضرت ابو داؤد کتاب الادب چیپٹر نمبر 3 اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، ان معاذ بن انس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو کوئی غصہ پی لے اور اس کا ناجائز اظہار نہ کرے باوجود یہ کہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، دعاہ اللہ سبحانہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من الحور، اللہ رب العالمین کل بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور کو تو چننا چاہے، پسند کرنا چاہے، اسے پسند کر اور جنت میں داخل ہو جا۔ طبرانی فی الاوسط الترغیب و ترغیب 30 جلد صفحہ نمبر 302 پر یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دفع غضبہ دفع اللہ عنہ عذابہ، جو اپنے غصے کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا۔ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ان تمام باتوں سے ایک مسئلہ واضح ہے کہ غصہ دنیاوی اعتبار سے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر
جب ہم غصے کا گھونٹ پئیں، غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ عز وجل یہ غصہ پینا ایسا مقبول عمل ہوگا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے اس سے وہی شخص داخل ہوگا جو شریعت کے خلاف غصے میں مبتلا ہوتا ہوگا. حضرت فضیل بن عیاض، حضرت سفیان ثوری اور دیگر بزرگان دین علیہم الرحمہ متفق ہیں کہ غصہ برداشت کرنا سب سے بہتر کام ہے. اگر دیکھا جائے تو شیطان کا ایک وار ابھی ذکر کیا گیا کہ شیطان غصے میں مبتلا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمت اور جواں مردی کا کام ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو غصے کے عالم میں انسان عقل سے اتنا پیدل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے کے باوجود اس وقت اس کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں جیسے گویا کہ ایک پاگل ہے. کوئی اگر کسی کو پاگل کہے تو انسان یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا، مگر سوچیں غصے کے عالم میں وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے. سانس پھول رہی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کبھی برتن اٹھا اٹھا کر مار رہا ہے، کبھی بچوں کو مار رہا ہے، کبھی اپنا سر دیوار پہ مار رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے. در حقیقت غصہ عقل کا دشمن ہے، وہ انسان کو پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے. جب بھی غصہ آنے لگے تو یہ تصور کریں کہ کیا میں پاگل بننا پسند کرتا ہوں. اس کے علاوہ غصے کے یہ بھی نقصانات ہیں کہ غصے کی وجہ سے انسان کینہ، بغض، عداوت، حسد، غیبت، چغلی میں مبتلا ہو جاتا ہے. خاص طور پر جس شخص سے انسان انتقام نہ لے سکے تو دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے. وہ اگر غصے کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر سکتا تو پیٹھ پیچھے وہ غیبت اور چغلی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بہتان اور الزام تراشی میں مبتلا ہو جاتا ہے. غصہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ غصہ پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب غرور اور تکبر ہے. جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بات بات میں اسے غصہ آتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری توہین ہو گئی. سامنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس لیے غصے کا اظہار کرتا ہے. غصے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے. غصے کا دوسرا سبب مذاق اور ٹھٹا ہے کہ جب ہنسی مذاق کا ماحول ہوتا ہے تو انسان بسا اوقات کسی کا مذاق اڑا لیتا ہے، لیکن جب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. غصے کا ایک سبب عیب جوئی اور ملامت ہے. کسی کو ملامت کیا جائے تو پھر سامنے سے ری ایکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. سامنے والا اس کے عیب بیان کرے گا، اسے ملامت کرے گا اور وہ برداشت نہیں کر سکے گا اور غصے کا شکار ہو جائے گا. مال و جاہ کی ہرس کہ مال اور عزت کی لالچ غصے میں مبتلا کر دیتی ہے. جب مال کا نقصان وہ دیکھتا ہے، اپنی عزت کا نقصان دیکھتا ہے تو بہت زیادہ وہ غصے کا شکار ہوتا ہے. سب سے اہم موڑ جس موقع پر بڑے بڑے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے سب کے سامنے رسوائی. یہ ایک ایسا سبب ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین جسے محفوظ کرے وہی غصے کے ناجائز اظہار سے بچ سکتا ہے. غصے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے
کہ ایسے دوستوں کا ارد گرد ہونا جو اس کے غصیلے پن کو بہادری اور جرت و غیرت کا نام دیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ بہادری نہیں بلکہ کتوں اور درندوں کا کام ہے. ایک اس کا سبب یہ ہے کہ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں روب ضروری ہے اور روب کے لیے وہ غصے کا اظہار بیوی بچوں پر وہ کرتے ہیں. باہر تو وہ نرمی اور اخلاق کا پیکر نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقی نرمی کے زیادہ مستحق تو بیوی بچے ہیں. یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان غصے کا شکار ہوتا ہے. تو غصے سے بچنے کے لیے ان اسباب کو ختم کیا جائے، اور خصوصاً جب سب کے سامنے رسوائی ہو جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ غصے کا اظہار کرنے سے مزید رسوائی ہوگی، لہذا خاموشی میں ہی بہتری ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کا ناجائز اظہار یہ حرام ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. غصے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا غصے کے علاج کرنے کے چند طریقے آخر میں عرض کیے جاتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان پر غصہ طاری ہو تو وہ یہ تصور قائم کر لے کہ اگر میں غصے میں بے قابو ہو گیا اور اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن جلال فرمائے گا اور اللہ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جو مجھے دوسروں پر حاصل ہے. تو اللہ کے غضب سے وہ ڈر کر غصے پر کنٹرول کرے. نمبر 2، قرآن و حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بار بار غصے کے نقصانات کو دہرائے اور اپنی اس عادت کو برا سمجھے اور اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کرے. مثلا یہی کیسٹ وہ وقتاً فوقتاً سن لے. بعض احمق غصے کے ناجائز اظہار کو عیب ہی تسلیم نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیں، ایسوں کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. غصہ عقل کا دشمن ہے، لہذا انسان غصے کی وجہ سے عقل سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ وہ اس عیب کو عیب بھی نہیں سمجھتا. وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ غصے سے بچنے سے اور غصے کو قابو میں رکھنے سے اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں. جب وہ یہ تصور قائم کرے گا تو انشاءاللہ تعالی غصے پر کنٹرول اسے نصیب ہوگا. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب الادب چیپٹر نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غصے کے عالم میں کھڑا ہو فل یجلس، تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی اپنی حالت کو بدل دے. حالت بدلنے سے، جگہ چینج کرنے سے غصے کی کیفیات کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح غصے کے عالم میں ہو تو وضو کر لے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غصے کے عالم میں ناک میں پانی چڑھائے تو ناک میں پانی چڑھانے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے. ساتواں علاج یہ ہے کہ شدید غصے کا عالم ہو، وضو کر کے سجدہ کرے، منہ خاک پر رکھے، رخسار زمین پر رکھے، زمین پر لیٹ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا غصہ جو شدت اختیار کر گیا ہے وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح کوئی ہمیں ذلیل و رسوا کرے اور ہمیں شدید غصہ آئے تو ہم اس حدیث پاک کو یاد کریں جو ابو داؤد کتاب الادب چیپٹر نمبر 41 میں ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے برا کہا اور آپ خاموش رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ افروز رہے اور پھر کافی دیر تک آپ سنتے رہے، اور جب آپ نے جواب دینے کے لیے اپنی زبان مبارک کو کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا آپ جلوہ افروز رہے، اور جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزل ملک من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، یکذبہ بما قال لک، یہ آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا تھا فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، اسے جھٹلا رہا تھا۔ فلما انتصرت، اور جب آپ نے جواب دینا شروع کیا، ذهب الملک، تو فرشتہ چلا گیا، وقعد الشیطان فلم اکن لاجلس، شیطان آ گیا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جب شیطان آ چکا تو میں یہاں پر بیٹھوں۔ مراد یہ ہے کہ 8واں علاج یہ ہے کہ انسان ایسے مواقع پر یہ تصور قائم کر لے کہ میں خاموش رہتا ہوں تو میری طرف سے فرشتہ جواب دے گا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ تعالی مجھے عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ 9واں علاج یہ ہے کہ جب دل کسی بڑے امر عظیم میں مشغول ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر بھی غصہ دب جاتا ہے۔ جب انسان کسی فکر میں ہوتا ہے وہ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، ایسے موقع پر غصہ چھپ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت اپنے اوپر طاری کرے۔ ایسے کئی واقعات ہیں تو انسان اپنی یہ سوچ قائم کر لے کہ مجھ میں ہزاروں برائیاں ہیں، اس شخص نے تو میرے چند عیب بیان کیے، اگر یہ میرے سارے عیب جان لیتا تو میری کس قدر رسوائی ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ جو عیب اس نے میرے بیان کیے اگر وہ ہیں تو وہ بھی دور کر دے، اور جو عیب اسے نہیں معلوم وہ بھی دور کر دے، اور ہر وقت یہ فکر طاری ہو کہ کاش میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو پھر ایسی باتوں کو انسان اپنے ذہن پر سوار نہیں کرے گا اور غصے کے ناجائز اظہار سے وہ محفوظ رہے گا۔ ایک اس کا علاج یہ بھی ہے، انسان یہ تصور کرے کہ جب بندہ غصہ نہیں کرتا تو اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ دنیاوی اغراض پر وہ نظر کرے اور سوچے کہ غصہ نہ کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر وہ غصہ کرے گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے غصے میں لڑائی شروع ہو جائے اور مجھے ہی نقصان زیادہ پہنچ جائے، کیونکہ کبھی بھی دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے میں غصے میں کچھ ایسا کہہ دوں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اسی طرح یہ تصور کرے کہ غصے کی حالت میں شکل کیسی بگڑ جاتی ہے، میں بالکل کارٹون جیسی شکل بنا لوں گا اور جو بھی دیکھے گا اس کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، تو میرا روب اور میرا وقار غصہ کرنے سے جاتا رہے گا۔ جب غصے کی حالت ہو تو ایک دفعہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک دفعہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالے، وضو کرتے ہوئے یا قادرو کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی ناجائز غصہ کرنے کی عادت نکل جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف۔ جو کوئی پڑھنے کا عادی ہوگا شیطان پورے دن اس سے گناہ نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ شخص خود نہ کرے۔ تو جب شیطان کا حملہ ناکام رہے گا انشاءاللہ غصے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یوں تو ناخن کاٹنا جمعے کے دن سنت مبارکہ ہے، لیکن غصے کا علاج کرنے کے لیے
پیر کے دن ناخن کاٹنے کو علماء نے بیان کیا کہ اس سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ جب غصے میں انسان بے قابو ہونے لگے تو 11 بار یا ودودو کا ورد کرے، یا ودودو، واو دال واو دال، یا ودودو، اس کا ورد 11 مرتبہ کرے اور اسے پڑھ کر پانی بدم کرے اور 3 سانسوں میں پانی پی لے، انشاءاللہ اسے غصے پر قابو نصیب ہوگا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا دیتا ہوں اور وہ غصے کے اس عمل سے نجات پانا چاہتا ہو تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی پر 41 بار یا ودودو پڑھ کر دم کرے اور نہار منہ وہ پانی پی لے، یا جو شخص غصے کا عادی ہو اسے پلا دیا جائے، اور اگر وہ ڈائریکٹ پینے کا عادی نہ ہو، یعنی اسے اگر کہا جائے کہ یہ ہم نے دم کیا ہے، تو بعض ایسے نادان ہوتے ہیں کہ وہ غصے کے عادی بھی ہوتے ہیں اور غصے کو برا بھی نہیں سمجھتے اور اسے دور کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن گھر والے ان کے غصے کی عادت سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو جو پانی ایسے لوگ استعمال کرتے ہوں ان میں یہ دم کیا ہوا پانی ملا دیں اور 40 روز تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غصہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی روحانی محفلوں میں شریک ہوں، اچھے ماحول اور علم قرآن و حدیث سے منور ہوتے رہیں تاکہ برائی کو ہم برائی سمجھیں اور اس کے علاج کی فکر کریں۔ الحمدللہ نور والے پیارے کلام کا درس نور قرآن نشست میں، یعنی نور والی نشست میں نور والے پیارے کلام کا درس ہوتا ہے، اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن پاک کے الفاظ کا جلوہ ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کو رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں یہ پروگرام ہوتا ہے۔ باہر شریعت مسجد بہادرآباد چورنگی کے پاس واقع ہے۔ یہ کراچی میں بڑی روحانی نشست ہوتی ہے۔ اس نور قرآن نشست میں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کا ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے، اور نور قرآن پاک سے ہم ایسے منور ہوں کہ ہماری دنیا آخرت، ہمارا ظاہر و باطن قرآن پاک کے نور سے روشن و منور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہر معاشرتی برائی سے اور خصوصاً غصے کے ناجائز اظہار سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔